الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے حوالہ۔ حوالہ کے احکام اور مسائل انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ حوالہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مشروعیت اور حوالہ کی اقسام اور اس کے ارکان وغیرہ، اس طرح کے مسائل آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہیں۔ حوالہ جو ہے یہ باب احال یحیل اور حول یحول سے ماخوذ اسم ہے۔ احال یحیل احالتن بھی آتا ہے و حوالتن بھی آتا ہے، اور حول یحول سے بھی یہ باب ماخوذ ہے۔ یہ اس باب سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے تحویل میں دینا یا منتقل کرنا، کسی چیز کو دوسرے کی تحویل میں دے دینا یا منتقل کر دینا۔ اور اصطلاحی اعتبار سے قرض کو ایک شخص کے ذمے سے ہٹا کر دوسرے کے ذمے کرنا یہ اصل میں حوالہ ہے۔ حوالہ کی مشروعیت جو ہے یہ سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطل الغنی ظلم وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ، کہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، اور جب تمہارا قرض کسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے اسے چاہیے کہ اس کا پیچھا کرے، یعنی اسے قبول کر لے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص جو ہے اس سے آپ یہ قرض لے سکتے ہیں اور وہ آگے سے اعتراف بھی کر لے کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا، تو اس کے پیچھے جانا چاہیے اور اس کو اس حوالے کو قبول کر لینا چاہیے۔ اسے احالہ اور حوالہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا پہلے موضوع ہم ایک ضمانت کا پڑھ کے آئے۔ ضمانت کا وہ ایک جزوی اس کا تعلق تھا، لیکن حوالہ ایک اعتبار سے اس سے ملتا جلتا اور ایک اعتبار سے اس سے مختلف ہے۔ تمام علماء کا حوالہ کے جواز پر اجماع ہے، اور اس پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ایسا عقد ہے جو صرف قرض میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی دوسری چیز میں ممکن نہیں۔ اور جو ضمانت تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ عام تھا، اس کے اندر کئی چیزیں دیگر بھی شامل ہیں، جبکہ اس کا تعلق جو ہے وہ قرض کے ساتھ ہے، تو یہ خاص ہے اس کے مقابلے میں۔ حوالہ کے ارکان کیا ہیں؟ جمہور اہل علم کے ہاں حوالہ کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، الف محیل۔ محیل سے مراد مقروض ہے، محیل سے مراد مقروض ہے، یعنی جس پر قرضہ ہو، جو کہ اپنے قرض کو کسی دوسری کی طرف منتقل کرتا ہے، اپنے قرض کو کسی دوسرے کے ذمہ ڈال دیتا ہے اور وہ خود اس سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے کہتے ہیں محیل۔ احال یحیل سے اسم فاعل آئے گا محیل، اور محال جو ہے وہ اسم مفعول ہوگا، اور محال جو ہے وہ اسم مفعول ہوگا احال یحیل سے۔ محال اس سے مراد قرض خواہ یا قرض لینے والا ہے، قرض خواہ یا قرض لینے والا ہے جس سے دوسرے کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے یا محال کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا رکن ہے محال علیہ، جس کی طرف مقروض قرض خواہ کو منتقل کرتا ہے، جس کی طرف مقروض قرض خواہ کو منتقل کرتا ہے کہ تم میری طرف سے دے دو، یہ محال علیہ ہے، یعنی جس کو قرض کا ذمہ دار بنا دیا جائے، جس کو قرض کا آپ ذمہ دار بناتے ہیں کہ میری طرف سے آپ یہ قرضہ دے دو اس فلاں بندے کو، تو یہ محال علیہ، محال علیہ۔ محال بھی ہی وہ قرض جس کی منتقلی کی گئی ہے، محال بھی ہی یعنی وہ قرض ہے جس کی آپ نے منتقلی کی ہے، یعنی اس کو آپ نے منتقل کیا ہے ایک دوسرے فرد کی طرف اور خود آپ بری ذمہ ہو گئے، تو اس کو محال بھی ہی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا رکن ہے وہ صیغہ یا الفاظ ہے، اور اس سے مراد ایجاب و قبول ہے، اور اس سے مراد ایجاب و قبول ہے کہ ایجاب و قبول جو ہے یہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر فریقین میں سے کوئی راضی نہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ جو حوالہ ہے یہ مکمل نہیں ہوگا، یہ حوالہ جو ہے اس صورت میں یہ مکمل نہیں ہوگا۔ حوالہ کی شروط کیا ہے؟ حوالہ کی شروط 6 ہیں۔ پہلی شرط، تینوں محیل، محال اور محال علیہ عاقل اور بالغ، عاقل اور بالغ ہونے چاہیے، کیونکہ مجنون اور بچہ کامل التصرف نہیں ہے۔ دوسری شرط، محال علیہ، حوالہ کرنے والے محیل سے زیادہ غنی ہو، حوالہ کرنے والا محیل یعنی محال علیہ حوالہ کرنے والے محیل سے زیادہ غنی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو حوالے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یعنی ایک بندہ جو ہے
وہ ایسے شخص کی طرف ریفر کر رہا ہے اپنے قرض کے لیے، قرض لینے کے لیے، کہ جو بندہ کنگال ہے اور خود فقیر ہے، محتاج، اس کے پاس کچھ نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جو شخص خود فقیر اور محتاج ہے اس کی طرف حوالے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ حوالے میں اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اپنے سے زیادہ غنی آدمی کی طرف جو ہے وہ اپنے قرض کو ریفر کر دیتا ہے کہ تم فلاں بندے سے میرا قرض لے لو، اور وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ اپنے سے فقیر آدمی کی طرف قرض کو جو ہے وہ اس کا احالہ کر دے یا حوالہ دے دے، تو صاف ظاہر ہے کہ جو بندہ خود فقیر ہے، یہ نہیں دے رہا تھا تو وہ کیسے دے گا؟ یہ تو گویا کہ پورے ایک فقیروں کی فیملی میں کام شروع ہو جائے گا کہ ایک فقیر دوسرے فقیر کی طرف ریفر کرے، دوسرا تیسرے کی طرف، تیسرا چوتھے کی طرف۔ یہ بندہ بیچارہ ساری زندگی جو ہے وہ حوالے میں ہی لگا رہے گا، اور آخر کار جو ہے وہ حوالہ تلاش کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو لہذا اس کے لیے شرط ہے کہ جس کی طرف حوالہ دیا جا رہا ہے قرض کا، یا مطلب اس کو آپ سمجھ لیں کہ محال علیہ ہے، وہ جو محیل حوالہ دینے والا ہے اس سے زیادہ غنی ہونا چاہیے۔ تیسری شرط ہے تینوں کی رضامندی۔ تینوں کی رضامندی، تینوں کون مراد ہے؟ محال، محال علیہ اور محیل۔ محال علیہ اور محیل، یعنی تینوں جو ہیں وہ راضی ہونے چاہیے۔ جو حوالہ دینے والا ہے وہ بھی، اور جس کی طرف حوالہ دے رہا ہے وہ بھی، اور جس کو دے رہا ہے قرض خواہ وہ بھی راضی ہو، تو پھر اس صورت کے اندر حوالہ مکمل ہوگا، وگرنہ مکمل نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ محال کا محیل پر قرض ہو۔ محال کا محیل پر قرض ہو، کیونکہ اگر قرض نہ ہو تو اس صورت میں یہ وکالہ ہوگا، حوالہ نہیں ہوگا۔ اگر قرض نہ ہو تو اس صورت میں یہ وکالہ کہلائے گا، حوالہ نہیں کہلائے گا۔ پانچویں شرط، قرض کی ادائیگی کا وقت ہو چکا ہو۔ قرض کی ادائیگی کا وقت ہو چکا ہو، یہ شرط مالکیہ کے ہاں، یہ شرط جو ہے وہ مالکیہ نے لگائی ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ دونوں قرض ہم مثل ہوں۔ دونوں قرض ہم مثل ہوں، یعنی وقت، مقدار اور جنس میں، وقت، مقدار اور جنس میں ہم مثل اور قریب قریب ہونے چاہیے۔ حکم، یعنی مراد یہ ہے کہ اس بندے نے اس بندے سے پیسے لینے ہیں، جس بندے کی طرف حوالہ دے رہا ہے، اور اس نے اتنے پیسے ہی لینے ہیں، اور اس نے اسی وقت پہ لینے ہیں جس وقت پہ اس نے دینے ہیں۔ یہ اصل مقصود ہے، یعنی جس بندے کی طرف وہ ریفر کر رہا ہے، جس بندے کا حوالہ دے رہا ہے، اس سے اس نے اتنے ہی پیسے لینے ہیں یا اس سے زیادہ لینے ہیں، یعنی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس مقدار بھی اس کے قریب قریب ہے، اور دوسرا یہ کہ وقت بھی تسلیم کا، یعنی مقررہ وقت بھی وہی ہے۔ لہٰذا یہ نہ ہو کہ اس کا ابھی وقت ہی نہ آیا ہو اور آپ اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں، اور جس نے آپ سے لینے ہیں اس کا وقت آ چکا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ حوالہ نہیں ہوگا۔ حکم، جب حوالہ میں گزشتہ شروط پوری ہو جائیں تو وہ ایک شخص کے ذمے سے دوسرے شخص یعنی محال علیہ کے ذمے منتقل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی محیل حوالہ کرنے والا بری و ذمہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو محیل یعنی حوالہ کرنے والا ہے یا حوالے کرنے والا ہے وہ بری و ذمہ ہو جائے گا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ چیز پوری کی پوری ایک دوسرے فرد کی طرف منتقل ہو گئی ہے، تو اس صورت کے اندر یہ بیچ میں سے بری و ذمہ ہے۔ حوالے کی اقسام، حوالے کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، الف، حوالہ مقیدہ۔ مقید حوالہ جو ہے یعنی جس میں قرض کی قید ہو، جیسا کہ حوالے کرنے والا محال علیہ کو کہے کہ جو قرض میں نے آپ سے لینا ہے اس میں سے اسے میری طرف سے 2000 کی ادائیگی کر دو، یہ بالاتفاق جائز ہے۔ یعنی آدمی کہے کسی بندے کو کہ میں نے آپ سے چونکہ قرض لینا ہے تو میں نے فلاں بندے کے پیسے دینے ہیں، آپ اس میرے قرض میں سے اس فلاں بندے کو جس کا میں نے قرض دینا ہے اسے آپ 2000 دے دو، اسے آپ 2000 دے دو، تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ حوالہ مطلقہ کیا ہے؟ مطلق حوالہ، اس میں یہ کہ قرض دینے والا لینے والے کو کہے کہ اپنا قرض فلاں شخص سے جا کر لے لو، اپنا قرض فلاں شخص سے جا کر جو ہے وہ لے لو، تو یہ مطلق ہے پہلا تو ہم نے کہا کہ مقید کے اندر وہ طے کر دیتا ہے کہ آپ نے 2000 یا 3000 یا اتنا جو ہے وہ میرا قرض، اس کو آپ جو ہے وہ اس قرض میں سے اس کو دے دو، یہ مقید کر کے وہ بتا دیتا ہے، اور مقید پیسے یعنی خاص پیسوں کی طرف وہ ریفر کرتا ہے۔ اور مطلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلق کہہ دیتا ہے کہ اپنا قرض فلاں شخص سے جا کر لے لو، یعنی اس سے میں نے لینا ہے، اس سے جا کے لے لو، وہ طے نہیں کرتا کہ اتنے پیسے اس کو دے دو، اس قرض کی حد بندی نہیں کرتا۔ تو اس صورت میں اگر قرض لینے والا محال اسے قبول کر لیتا ہے تو احناف کے ہاں یہ بھی جائز ہے، جبکہ دیگر فقہا اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے اس کے اندر ایک شرط فاقد ہے، بلکہ دو شرطیں فاقد ہیں۔
कौन आप में से बताएगा कौन सी दो शर्तें फाकिद है इस हवाले की किस्म में? ये जो हवाला मुतलका है, मुतलक हवाला, इसके अंदर कौन सी दो शर्तें फाकिद हैं? अपना कर्ज फलां शख्स से जाकर ले लो और उस कर्ज की हदबंदी भी नहीं करता। इसके अंदर जो शर्त ज्यादा बुनियादी नजर आ रही फाकिद है वो ये है कि इसके अंदर वो कीमत का तयन नहीं है, उस कीमत का तयन नहीं है। अब साफ ज़ाहिर है कि जो आदमी कर्ज लेने वाला कर्ज खा है वो जाकर मुहाल को जो भी कह देगा, इतना मैंने लेना है, इतना लेना है, तो बाद में इख्तिलाफ हो सकता है। तो जरूरी है कि उस बंदे को भी इत्तला हो, उस बंदे को भी इत्तला हो कि कितना कर्ज इसने लेना है। और दूसरा ये है कि वक्त का तयन भी हो, वक्त का तयन भी हो कि फलां वक्त में तुम उस बंदे से जाकर इतने पैसे जो है वो ले लो। उसके लिए खास करना ये भी जरूरी है और वक्त का तयन भी जरूरी है। इस वजह से इसमें इख्तिलाफ हो सकता है, और चूंकि शुरूत का फुकदान है इस वजह से जमहूर उलमा इसके जवाज के कायल नहीं मुतलक हवाले के। वो कहते हैं कि मुक़य्यद होना चाहिए, उसके अंदर वक्त, कीमत वगैरह ये सब चीज़ों का तयन होना चाहिए। हवाला कैंसिल या ख़त्म कब होगा और इसके क्या तरीके हैं? इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि खुद फसख करने से हवाला ख़त्म हो जाएगा, मुहाल अलह के मुहाल को माल की अदायगी कर देने से, मुहाल की मौत वाक़ हो जाना, और मुहाल अलह का हवाला के माल का वारिस बनना, मुहाल वो माल खुद ही मुहाल अलह को हिबा कर दे और वो कबूल कर ले, आगे मुहाल वो माल खुद ही मुहाल अलह को सदका कर दे और वो कबूल कर ले इसको, मुहाल खुद ही मुहाल अलह को बरी जिम्मा कर दे, मुहाल खुद ही मुहाल अलह को बरी जिम्मा कर दे, यानी जिसकी तरफ हवाला दिया गया है उसको बरी जिम्मा कर दे और कहे कि ठीक है जी मैं जो है वो इससे नहीं लूंगा या इसको मुआफ कर देता हूँ या कुछ भी है, या उसको बरी जिम्मा कर दे। तो किसी भी सूरत में ये जो है वो हो सकता है। आगे मसला है कि बैंकी तहवीलात का हुक्म क्या है। बैंकी तहवीलात जो है, इससे मुराद ये है कि आदमी किसी बैंक को कुछ नकदी देकर उससे चेक या हवालगी रसीद ले ले और फिर इससे उसी मुल्क में किसी दूसरी जगह से निकलवा ले उसे, या किसी दूसरे मुल्क में निकलवा ले। ऐसा शरअन जायज़ है क्योंकि ये एक सूरत है और इसमें चेक या हवालगी रसीद कब्ज़ करने का जो है वो उसके कायम मुकाम है, यानी कब्जे में लेने के कायम मुकाम है। क्योंकि साफ ज़ाहिर ये एतराज़ आता है कि इसमें पैसे तो उसने लिए नहीं, क्योंकि मुआहदे के अंदर या हवालगी के अंदर चीज़ का सुपुर्द होना जरूरी है, तो उसने पैसे तो लिए नहीं। भाई पैसे नहीं लिए लेकिन उसके बाद रसीद तो आ चुकी ना उस कीमत की, उसके पास उस कीमत की रसीद तो आ चुकी है। लिहाजा अगर उस कीमत की रसीद आ जाए तो यही काफ़ी है। अगर उस कीमत की रसीद आ चुकी है तो ये गोया के हवाले के कायम मुकाम है, ये गोया के हवाले के कायम मुकाम है। इसके बाद हमारे पास ये मसला जो हवाले का है इसको हम किताब से पढ़ते हैं, फिक़्हुल हदीस से कुछ इससे चीज़ें पढ़ते हैं ताकि मज़ीद इस मसले के अंदर जो, चलिए जी, इसमें जो हवाले के हवाले से चीज़ें जिक्र की गई किताब में तकरीबन वो सेम है, इस वजह से वहाँ से पढ़ने की हमें ज़रूरत और हाजत नहीं है। इसके साथ मिलता जुलता एक हमारे पास मौजू है और वो है हजर, यानी पाबंदी लगाना। पाबंदी लगाने के मसाइल हैं किसी पर मुफलिस होने की सूरत में, अगर उसने कर्ज जो है वो देना है या लेना है तो इस सूरत में अगर वो अदा ना कर सके तो उस पर पाबंदी लगाना। तो हजर किसे कहते हैं इस्तिलाह में, और इसकी हिकमत क्या है और इसकी अकसाम क्या है? तो लुग़वी एतबार से यह हजरा यहजुर से मस्दर है जिसका माना है रुकना, पाबंदी लगाना या मामले को तंग या महदूद कर देना। इस्तिलाह में किसी इंसान को उसके माल में तसर्रुफ से रोक देना। अब इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, या तो उस आदमी का मामलात के अंदर सही तरीके से मामलात को सरंजाम ना देना, ये वजह हो सकती है, या फिर उस आदमी का इंतहाई ज़्यादा मकरूज हो जाना कि लोगों के कर्जे वापस लौटाने की उसके अंदर सलाहियत ख़त्म हो जाए, या उस आदमी का जो है वो जहनी तवाज़ुन जो है वो बरकरार ना रहना, या जो है वो लेन देन के मामलात के अंदर उसका बेवकूफ़ होना, या कई और वजूहात हो सकती हैं। तो इसके लिए बाकायदा जो हाकिम वक्त है या काजी है वो उस पर पाबंदी लगा देता है कि ये बंदा कारोबार नहीं करेगा, और इसके साथ अगर किसी ने कारोबार किया तो वो कारोबार जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसमें हिकमत क्या है? इसमें किसी इंसान की इज्जत को मजरूह करना मकसूद नहीं होता, यानी ये मकसद नहीं होता कि उस पर ऐलान करके उसके बारे में किसी कोई कारोबार ना करे ताकि उसकी इज्जत मजरूह हो, ये नहीं, बल्कि महजूर अलह पर शफकत और उससे हमदर्दी करना मकसूद होता है। इसमें उसके माल को महफूज करना है
اور اس کو کسی بڑے نقصان سے بچانا، یہ اصل میں شریعت کا مقصد ہے، وگرنہ اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی حاکم وقت یا قاضی اعلان کرتا ہے کہ جی فلاں شخص جو ہے اس کو جو ہے وہ اجازت نہیں کاروبار کرنے کی، یا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہ کرے، اس کو قرضہ نہ دے یا فلاں نہ ہو، اس میں اس کو ایک بڑے نقصان سے بچانا مقصود ہے، تو اس میں اس کے ساتھ شفقت اور ہمدردی ہے، کیونکہ اس میں فرد اور معاشرہ دونوں کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کو کسی بھی طرح کے نقصان یا حق تلفی سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہ اس قاعدے کے تحت آتا ہے لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ ہی بلا وجہ کسی کو تکلیف دو اور نہ ہی تکلیف کے بدلے میں کسی کو تکلیف دو۔ حجر کی اقسام کیا ہے؟ پابندیاں جو ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جس میں محجور علیہ کی مصلحت ہو، جیسا کہ مجنون، بچہ، بے وقوف اور کسی فضول خرچی کرنے والے پر پابندی لگانا، یہ مشروع ہے کیونکہ اس میں اس پابندی کا فائدہ انہی کی ذات کے لیے ہے، نہ کہ کسی دوسرے کو، تو گویا کہ یہ لذاتی ہی ہے، یعنی ان کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ دوسرا جو حجر ہے وہ کسی غیر کی مصلحت کے لیے، دوسرے کے فائدے کے لیے اس پر بندی، جیسا کہ کسی مفلس مقروض پر قرض خواہوں کی خاطر اور مرض الموت میں مبتلا شخص پر 1/3 سے زائد مال کی وصیت کرنے میں ورثاء کو نقصان پہنچانے کی خاطر پابندی لگانا، کیونکہ حدیث کے اندر باقاعدہ یہ آتا ہے اور فقہاء نے اس بات کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ کوئی آدمی موت کے وقت اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، موت کے وقت اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں امکان ہے اس بات کا کہ وہ اس کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق دے رہا ہے، وہ اس کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے جو ہے وہ مرض الموت میں طلاق دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ 1/3 مال سے زیادہ مال کی وصیت کر دیتا ہے، تو یہ بھی اس کا نفاذ نہیں ہوگا، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ورثاء کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک وارث کے نام وصیت کر دیتا ہے، زیادہ مال کی وصیت کر دیتا ہے، تو اس کا نفاذ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت میں جو آیت میراث ہے اس میں مکمل حقداروں کو اس کا حق دے دیا گیا، ہر ایک کے حصے بیان کر دیے کہ ورثاء میں، لہذا ورثاء کے نام کوئی وصیت نہیں ہو سکتی، ورثاء کے نام جو ہے وہ وصیت نہیں ہو سکتی، البتہ جو غیر وارث ہے اس کے نام وصیت ہو سکتی، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں جو کہ وصیت کے باب کے اندر انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئیں گی، تو اس کے اندر 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی، 1/3 مال سے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں، اگر ایک آدمی بہت زیادہ غنی ہے اور ورثاء بھی سارے غنی ہوں تو پھر 1/3 سے زیادہ وصیت کر سکتا ہے، اگر وہ ورثاء غنی ہوں اور وہ آدمی بھی غنی ہو، مالدار ہو، اس کا مال بہت زیادہ ہو، تو پھر 1/3 سے زیادہ وصیت کر سکتا ہے، تو صورت دیگر وصیت کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ مفلس مقروض پر پابندی لگانے کے احکام۔ مفلس کی تعریف، مفلس افلاس سے ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہ ہو، وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہ ہو، اور اسے معدم بھی کہا جاتا ہے، اس شخص کو جو ہے وہ معدم بھی کہا جاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں یہاں مفلس سے مراد جس کے پاس قرض کی ادائیگی کی استطاعت نہ ہو، جس کے سارے مال کو قرض گھیر لے، جس کے سارے مال کو قرض جو ہے وہ گھیر لے، مطلب یہ ہے کہ اتنا اس پر قرضہ ہے کہ اس کے سارے مال کا احاطہ کر سکتا ہے، وہ اگر سارا مال بھی اس کا دیا جائے تو پھر بھی شاید قرض جو ہے وہ ادا نہ ہو۔ مفلس پر پابندی کا حکم کیا ہے؟ جمہور اہل علم کے ہاں مفلس مقروض پر پابندی لگانا جائز ہے، کیونکہ اس میں قرض خواہوں کے حقوق اور اموال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ دوسرا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مال میں تصرف سے روک دیا تھا، یہ حدیث سنن دارقطنی وغیرہ میں ہے لیکن سندن ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں سر ہے۔ پلیز یہ پوائنٹ ذرا دوبارہ پڑھا دیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں لگی جو پچھلا آپ نے کہا نا مفلس پر پابندی، سر اس کا مفلس کیا پر مطلب ہے پابندی یہ ہے مفلس؟ کہ اس پر پابندی لگا دی جائے کہ کوئی بندہ اس سے لین دین نہ کرے، کوئی بندہ اس سے لین دین نہ کرے اور اس کو قرضہ نہ دے، اور اس کو آئندہ سے قرضہ نہ دے، چونکہ ٹھیک، پہلے اس پر قرضہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس بارے میں حضرت معاذ بن جی جبل ٹھیک ہے کی سر۔ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قرضہ زیادہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندی لگا دی تھی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، مسئلہ ثابت ہے دیگر حدیث سے بھی، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ دیگر احکام، قاضی یا حاکم قرض خواہوں کے حقوق کو مفلس مقروض کے مال سے معلق یا مشروط کر کے اسے کسی بھی طرح کے تصرف سے روک دے گا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے لین دین سے منع کر دے گا۔ جب مقروض مجہول الحال ہو، جب مقروض مجہول الحال ہو تو قرض خواہ قاضی سے اس کی قید کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ جب مقروض آدمی مجہول الحال ہو تو
قرض خواہ قاضی سے اس کے قید کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کا پتہ ہی نہیں، اس کو بعد میں پکڑنا ہی مشکل ہو جائے، وہ بندہ اجنبی سا ہے، تو اس کو پھر قاضی کے سامنے شکایت کر کے یا مقدمہ دائر کر کے اس کو پکڑایا جائے گا، کیونکہ وہ آدمی مجہول ہے، دوبارہ پولیس اس کو کس حوالے سے پکڑے گی، ریفرنس اس کے پاس نہیں، کئی معاملات ہیں۔ مقروض کا مال بیچ کر اسے قرض خواہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر اس سے ان کا مکمل قرض ادا نہ ہوتا ہو تو اس میں سے ہر ایک کو اس کے قرض کے مطابق حصہ دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے اندر قرض زیادہ ہوگا اسے زیادہ، اور یعنی جس کا قرض زیادہ ہوگا اس کو زیادہ حصہ دیا جائے گا، اور جس کا قرض جو ہے وہ کم ہوگا اسے کم حصہ ملے گا، یعنی اس کے قرض ان کے قرض کے مطابق حصے بنائے جائیں گے۔ لیکن ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر مقروض کے پاس بیچنے والے کا سامان اسی طرح مل جاتا ہے، اگر مقروض کے پاس بیچنے والے کا سامان اسی طرح مل جاتا ہے جس کے اس نے پیسے لینے تھے، تو وہ زیادہ حقدار ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کا جو قرض ہے وہ اس کو لے لے۔ جی، تو ہمارے پاس بچے پر پابندی لگانے کے احکام اور مسائل ہیں۔ بچے کے تصرفات کا حکم، پہلا قول یہ ہے، سمجھدار ممیز بچے کے صرف وہی تصرفات قابل قبول ہیں جن میں اس کا فائدہ، جیسا کہ ہدیہ قبول کرنا، اسلام قبول کرنا وغیرہ، اور جن تصرفات میں اس کا نقصان ہو ان کا نفاذ نہیں ہوگا، یعنی ان کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کا کوئی جو ہے وہ اعتبار ہوگا، اور نہ ہی ان کا کوئی اعتبار ہوگا، جیسا کہ اس کا کسی کو کوئی چیز ہبا کرنا یا بچے کا طلاق دینا وغیرہ۔ یہ حنفیہ اور مالکیہ کا قول ہے، یہ حنفیہ اور مالکیہ کا قول ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اصول فقہ کے اندر بھی یہ مسئلہ پڑھا تھا، جس کے اندر ہم نے اہلیت کے مسائل کے اندر یہ پڑھا تھا، اہلیت کے مسائل کے اندر کہ اہلیت جو ہے وہ کامل ہوتی ہے یا ناقص ہوتی ہے۔ اہلیت کبھی کامل ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے، ایک اہلیت وجوب ہے اور ایک اہلیت ادا ہے، ایک اہلیت وجوب ہے اور ایک اہلیت ادا ہے، اور اس کی تفصیل ہم جو ہے اصول فقہ کے اندر پڑھ آئے ہیں۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی چیزیں، ایسے معاملات کہ جن کے اندر بچے کا فائدہ ہو، منفعت ہو، ان کے اندر تو اس کے تصرفات کو قابل قبول سمجھا جائے گا، اور جن چیزوں کے اندر اس کا نقصان ہو ان کے اندر اس بچے کے معاملات کو جو ہے وہ جائز نہیں سمجھا جائے گا، جیسا کہ طلاق دینا اس کا یا اس طرح کی دیگر چیزیں۔ اگر بچے کا نکاح ہو گیا ہے، اور عموماً ایسا ہو جاتا ہے کئی خاندانوں کے اندر بچوں کے پہلے نکاح کر دیتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے ہی، تاکہ ان کو پتا ہو کہ اس کے بغیر میرا کوئی چارہ کار نہیں، جیسے کہ خاندانوں کے اندر یہ بعض خاندانوں میں یہ نظام ہے کہ وہ بچے کا نکاح پہلے سے کر دیتے ہیں، کیونکہ خالہ سے اس نے لینی ہے اور پھپھو سے لینی ہے یا فلاں سے رشتہ لینا ہے، وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ یہ دونوں کہیں اور ادھر ادھر نہ جائیں، تو پہلے سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں بلوغت سے پہلے۔ اب اگر وہ بچہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، تو کیا یہ ہوگا کہ نہیں؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا تصرف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ ان کے ہاں غیر ممیز، غیر سمجھدار کا کوئی تصرف بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بچہ ممیز ہو یا غیر ممیز، یعنی سمجھدار ہو یا نہ ہو، اس کی طرف سے کوئی بھی مالی تصرف جائز نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی بھی مالی تصرف جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ راجح قول جو ہے وہ پہلا ہے، راجح قول پہلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے اندر بچے کی منفعت اور فائدہ ہے ان کے اندر تو بچے کا جو تصرف ہے اس کا اعتبار ہوگا، اور جن چیزوں کے اندر بچے کا نقصان ہے اور وہ اپنے نفع نقصان سے واقف نہیں ہے، ان چیزوں کے اندر اس کے تصرف کو جو ہے وہ قبول نہیں سمجھا جائے گا، معتبر نہیں ہوگا، اور اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ بچے کا مال اس کے سپرد دو شرطوں کے ساتھ کیا جائے گا، ایک بلوغت اور دوسرا رشد اور سمجھداری۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے کچھ معاملات کے اندر جب سمجھداری کو پہنچ جائے تو ان سے معاملات کرواؤ، ان کو اس معاملات کے اندر داخل کرو، اگر ان کے اندر تمہیں سمجھداری نظر آتی ہو تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک محدود دائرے تک ان کے مال میں تصرف کی اجازت دی جائے، ایک محدود حد تک مخصوص چیزوں کے اندر اس کے مال کے اندر تصرف کی اجازت دی جائے۔ جب یقین ہو جائے کہ اب یہ تصرف اچھے طریقے سے کر سکتا ہے
لین دین کر سکتا ہے تو پھر اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کیا جائے. یہ نہ ہو کہ بچہ ہے بچوں والے معاملات کرتے ہوئے اپنے مال کا ضیاع کر بیٹھے. درجہ بالا آیت کے پیش نظر جب بچہ سمجھدار اور اپنے مال کو سنبھالنے والا ہو جائے تو اسے اس کا مال دے کر اس سے مالی تصرف کی تمام پابندیاں ہٹا لی جائیں گی. بلوغت میں یا تو عمر کا اعتبار ہوگا یا بلوغت کی علامات کا، جو کہ مرد میں احتلام یا زیر ناب بالوں کا اگنا اور عورت میں حیض یا حمل وغیرہ ہے. اور عمر کے تعین میں اختلاف ہے. زیادہ صحیح قول 15 سال والا ہی معلوم ہوتا ہے. عمر کے تعین میں اختلاف ہے، زیادہ صحیح قول 15 سال کا معلوم ہوتا ہے. یعنی 15 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ نقصان کرتا ہے تو اس کو نقصان جو ہے اس پر ڈالا جائے گا اور اس کو اس کے معاملات کا مسئول و ذمہ دار سمجھا جائے گا. البتہ جو شریعت کے احکام ہیں جیسا کہ نماز کا واجب ہونا، حج کا واجب ہونا، روزے کا واجب ہونا، یہ بلوغت کے بعد ہے. جب تک اس کے اوپر بلوغت کی نشانیاں اور علامات ظاہر نہ ہوں اس وقت تک وہ شریعت کی روشنی میں مکلف نہیں ہے. البتہ اگر کوئی جرم کر بیٹھتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھتا ہے تو 15 سال کے اندر، 15 سال کی عمر میں اس کا محاسبہ ہوگا. اگر چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹے گا جب 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کئی صحابہ کرام کو 14 سال کی عمر میں غزوے میں جہاد میں شریک ہونے سے روک دیا تھا اور 15 سال کی عمر میں آپ نے ان کو اجازت دی تھی. اور بھی کئی اس کے بارے میں دلائل موجود ہیں. نمبر 4، بچے کے رشد اور سمجھدار ہونے کا امتحان حسب پیشہ کاروبار ہوگا. مثلا تاجر کے بیٹے کا امتحان تجارت میں، کسان کے بیٹے کا زراعت میں، بچی کا عورتوں سے متعلق کاموں میں. اور یہ ایک سے زائد بار ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. بعض کے ہاں 1 یا 2 بار بلوغت سے قبل اور اتنی دفعہ ہی اس کے بعد امتحان ہو، اس کے بعد اس کے سپرد جو ہے وہ مال وغیرہ اور تصرف وغیرہ جو ہے اس کا حق اس کو دیا جائے گا اور مال اس کے سپرد کیا جائے گا. مجنون پر پابندی لگانے کے احکام و مسائل. مجنون سے مراد وہ شخص ہے جس کی عقل جاتی رہے. یہ کلی بھی ہو سکتا ہے اور جزئی بھی، یعنی کلی طور پہ عقل جاتی رہے یا کبھی آ جائے کبھی چلی جائے تو یہ جزئی ہے. مجنون پر حالت جنون پر تمام قسم کے تصرفات میں پابندی لگائی جائے گی. مجنون پر حالت جنون میں تمام قسم کی جو ہے وہ پابندیاں لگائی جائیں گی. جیسا کہ صدقہ، ہبہ کرنا، برقرار رکھنا چیزوں کو، طلاق دینا وغیرہ، یہ سب چیزوں پر پابندی ہوگی. البتہ نشے کی حالت میں اگر کوئی انسان ہے اس کا معاملہ اس سے تھوڑا مختلف ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ جو حجر کی پہلی قسم ہے یا پہلے اس کے مسائل کا پہلا حصہ ہے یہ مکمل ہوا. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.